بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آج تو اس لیے بھی تاخیر ہو گئی کہ خبریں بہت تھیں، اور اس پروگرام کے جو ناظرین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام اہم خبریں جو ہیں ان کا احاطہ کیا جائے. خبریں بہت ہیں. سپریم کورٹ کے نیب ترامیم کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کی رہائی کا امکان پیدا ہو گیا. اب رکاوٹیں تو ظاہر ہے اس میں ڈالی جائیں گی، اور بقول رانا ثناء اللہ کے ممکن نئے مقدمات بھی بنا دیے جائیں، لیکن بہرحال اب اس ترمیم کے قانون دانوں کی اکثریت کا خیال یہ ہے اس فیصلے کے بعد کہ انہیں جیل میں رکھنا مشکل ہوگا، اور یہی ایک مقدمہ ہے. خان صاحب نے اخبار نویسوں سے آج پھر جو گفتگو کی اس میں بہت اہم نکات ہیں. اہم ترین میرے خیال میں یہ ہے جو انہوں نے کہا، ملک ڈنڈے سے نہیں انصاف سے چلتا ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مولانا سرکاری اخبار نویس کہہ رہے تھے، لیکن اب دوسرے ذرائع بھی بعض یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت میں شمولیت پر آمادہ ہو گئے ہیں. اب یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے، یہ چند دن میں نہیں تو چند ہفتوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور 20 جنوری کو نئے صدر کے حلف اٹھانے سے پہلے تسلیم کر لے گا. سنگجانی میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں زور شور سے. سامان جو پکڑ کر لے گئی تھی پولیس وہ چھڑوا لیا گیا ہے، اور جو کارکن گرفتار کیے گئے تھے وہ بھی رہا کرا لیے گئے ہیں، لیکن جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اور وہ تو ظاہر ہے حکومت خوفزدہ ہے. یعنی اگر پوری آزادی دے دی جائے تو اتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا رخ ہی بدل جائے شاید. ایک معروف ممتاز اخبار نویس کے مطابق جنرل باجوہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بس اس پہ اتنا ہی تبصرہ کافی ہے کہ بگاڑا ان کو کچھ جا سکتا ہے یا نہیں بگاڑا جا سکتا. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہ ان کا تحفظ کیا جائے گا، تو باقی ساری زندگی وہ خوف، شرمندگی اور تنہائی میں گزاریں گے. عبرت کا وہ نشان بن چکے اور ہمیشہ عبرت کا نشان ہی رہیں گے. سرکاری اخبار نویسوں اور سیاستدانوں نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے. وہ اسرائیل کے ایک اخبار میں خبر چھپی، ایک خاتون نے کہا کہ وہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف مائل ہیں، اور گولڈ سمتھ خاندان کے ذریعے انہوں نے اس سلسلے میں کچھ پیغامات اسرائیلی افسروں کو بھیجے. اب یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ خان صاحب کو یہ کام کرنا ہوتا تو اس وقت کرتے جب وہ حکومت میں تھے، جب جنرل باجوہ اس کے لیے اصرار کر رہے تھے، جب وہ چین کے خلاف باتیں کرتے تھے اور مغرب کی کاسا لیسی کی حمایت کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل ہی نہیں، جو سفید جھوٹ تھا جو ایک اٹیمپٹ کی انڈینز نے، تو اس کا نتیجہ اگلے ہی دن انہوں نے بھگت لیا تھا. طیارے ان کے گرے تھے، پاکستان کے تو نہیں گرے تھے. تو ایک شخص کی رائے کی بجائے خاتون کی جو ہارر سٹوریز لکھتی ہیں اور کہانیاں لکھتی ہیں، پاکستان میں بھی اس کی مثالیں میں نام نہیں لینا چاہتا. بعض افسانہ نویس جو ہیں وہ اخبار نویس بن گئے، پھر وہ افسانہ نویسی ہی کرتے رہے. وہ جب اس طرح کے کسی شخص کی کوئی رائے نوابزادہ کو بتائی جاتی، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے ذکر ہوتا تھا، تو ہمیشہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، سنتا ہوں بڑے شوق سے افسانہ ہستی، کچھ اصل ہے کچھ خواب ہے کچھ حسن بیاں. اس میں کچھ بھی اصل نہیں ہے. کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ خواب ہے کچھ حسن بیاں، اس میں کچھ بھی اصل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو جیل میں پڑا ہوا ہے اور 24 گھنٹے اس کی نگرانی کی جاتی ہے سال بھر سے، اور جو جنگ لڑ رہا ہے اپنی پارٹی کو متحرک رکھنے کی اور اپنی رہائی چاہتا ہے، اور چاروں طرف سے اس پہ یلغار ہے، اور جس سے مسکرا کر اگر کوئی بات بھی کر لے تو اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. کتنے لوگوں کے تبادلے کر دیے گئے. وہ اس کی مدد تو نہیں کر رہے تھے، اور کر سکتے بھی نہیں تھے. کیا مدد کر سکتے تھے ان کی؟ وہ ایک کھانا ہے جو انہیں مہیا کیا جاتا ہے، ایک کوٹڑی ہے جس میں انہیں رہنا ہے، اور مقدمے کی کارروائی ہوتی ہے تو وہ عدالت سے باہر آتے ہیں. تو جس کے ساتھ یہ اگر وہ کوئی گفتگو کرتے تو وہ ریکارڈ نہ کیا جاتا. ان کا تو ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے،
اور اس پہ پہلے ہی سے شور نہ مچا دیتے تھے، کارندے تو ان کے بتیرے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ رپورٹیں ہیں اس طرح کی، اور اگر یہ رپورٹیں درست ہیں، بھائی وہ وی لاگر ہیں، اخبار میز نہیں ہے، اگر یہ رپورٹیں درست ہیں اور اگر انہیں پیغام فرض کیجئے بھیجنا، ایک لمحے کے لیے فرض کر لے، اول تو یہ ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرتے رہے، جنرل باجوہ اس کی حمایت کرتے رہے۔ یہ امریکی پلان تھا سعودی عرب سے منایا جائے، اور سعودی عرب مان لے اور کچھ اور عرب ملک مان لے تو پاکستان، وہ تو 7 اکتوبر 2023 کو جو جہاد شروع کیا ہوا، اس کے بعد صورتحال ہی بدل گئی ہے، اور کیا ہوئی ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک بالکل مضحکہ خیز اور احمقانہ الزام ہے، اور اس میں میرا خیال ہے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ میں نے کچھ نوٹس بنائے تھے۔ تو سب سے اہم نقطہ میرے خیال میں اس میں یہ ہے کہ کوئی حکومت پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی، اور عمران خان کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو دھڑام سے ان کی ساری مقبولیت زمین پہ آ رہے گی، وہ تو عالم اسلام کے ہیرو بن کے ابھرے ہیں، اور عالم عرب میں ان کی تکریم ہے، ترکی میں ہے، فار ایسٹ کے اسلامی ملکوں میں، ملائیشیا اور اپنا انڈونیشیا وغیرہ میں ہے، حتیٰ کہ مطلب جو ترکی میں اور پورے مڈل ایسٹ میں، بوسنیا میں، کہیں آپ چلے جائیں، ہر کہیں سے آوازیں آتی رہتی، نیپال سے ان کے حق میں آواز اٹھتی رہتی ہے، مشرقی پنجاب سے اٹھتی رہتی ہے، اور بنگلہ دیش میں ابھی لوگوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہمیں دے دیں عمران خان، ہمارے پاس تو کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی 80 برس کی کمائی ضائع ہو گئی۔ دوسری عالمگیر جنگ سے ہمدردی کا جو آغاز ہوا تھا، جب دوسری جنگ شروع ہوئی ہے 1939-40 میں، تو وہ اپنا ہمدردی کی ایک لہر اٹھی جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی، جسے صہیونیوں نے منظم کیا، وہ ساری ہمدردی جو ان کی خاک میں مل چکی ہے۔ 2500 ارب ڈالر کا سرمایہ اسرائیل سے بیرون ملک منتقل ہوا ہے، 4500 کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، سائنسدان اور دوسرے ماہرین ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یمن کے حملوں کی وجہ سے ریڈ سی میں انرجی سیکٹر تباہی سے دوچار ہے، بعض ملکوں کے ساتھ ان کی تجارت آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے، اور بالکل وہ حالت ہے جو 4 اشرے پہلے جنوبی افریقہ کی تھی، نسل پرستی کی وجہ سے دنیا کے بہت سے ملکوں نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ لبنان سے حملے الگ سے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے علاقے خالی کر چکے ہیں، اور کوئی 2.5-3 لاکھ مختلف فگرز ہیں، لوگ اسرائیل چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور بائیکاٹ جو کیا گیا ہے مسلم ممالک میں، اس کے خوفناک نتائج برآمد ہو۔ کوئی کمپنی جس کا اسرائیل سے کوئی بھی تعلق ہے وہ خسارے میں ہے، اور بات تو بند ہی ہو چکی۔ اس وقت مغربی ممالک میں بھی میں نے عرض کیا مخالفت بہت بڑھ گئی ہے، اس طرح امریکہ کے سوا جو دنیا کا پولیس مین ہے کوئی اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تک نے کہہ دیا کہ اگر وہ جیت گئیں ان کی حریف تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں عمران خان کو کیا ضرورت پڑی کہ میسیج بھیجیں؟ تو دوسروں کو تو آپ چھوڑیے، مولانا فضل الرحمان جو انہیں کہتے تھے کہ مغربی ایجنڈے پہ کار فرما ہیں اور وغیرہ، اسرائیل کی طرف بھی اشارہ کرتے، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سیاسی بیان تھا۔ بہرحال یہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ زیادہ بات کیجیے، کون اس پہ یقین کرے گا؟ جس آدمی کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ وہ ذرا سا بھی الزام گوارا نہیں کرتا، ذرا سی بھی کوئی ایسی چیز گوارا نہیں کرتا جس سے اس سے عزت نفس پہ حرف آئے، اس کے بارے میں یہ ہے مکان اللہ، یہ کوئی دن شور مچاتے رہیں گے، خاموش ہو جائے گا کہ کسی دن کوئی خبر آ جائے گی۔ اول تو وہ خود ہی بذات کا میرا خیال ہے انہیں آج ہی کر دینی چاہیے تھی، شاید انہیں علم نہ ہوا ہو۔ بعض رائے کا دعویٰ یہ سرکاری اخبار نویس تو کئی دنوں سے کہہ رہے تھے
کہ مولانا فضل الرحمان شامل ہونے پر آمادہ ہو گئے حکومت میں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بعض رائے کہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور نواز شریف میں آئینی ترمیم پہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کس طرح جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے۔ خود مولانا نے اسمبلی میں جو یہ فکرہ کہا، یہ بہت ہی قابل غور ہے کہ فارم 45 کی اسمبلی ہے، یہ فارم 47 سے اسی سے کام چلانا ہے۔ پہلے تو وہ استعفیٰ دینے کی بات کر رہے تھے، نئے الیکشن کی بات کر رہے تھے۔ تو سرکار دربار سے رابطہ رکھنے والے اخبار نویس یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو پختونخوا کی گورنری، وفاق میں 4 وزارتیں اور بلوچستان میں شمولیت کی پیشکش کی گئی ہے۔ بہرحال جو بھی واقعہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت سے باہر رکھنے کا، جعلی حکومت تو یہ کیا جعلی حکومت ہے، باہر رکھنے کی تجویز جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے دی تھی۔ بعد میں وہ اس پہ پچھتائے بہت، اور انہی نے انیشیٹو لیا کہ ان سے رابطہ قائم کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا، آج دوسری چیزیں بھی اہم ہیں لیکن ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ اڈیالہ جیل میں سینکڑوں قیدی ایسے ہیں، یہ سارے لیڈر جیل جاتے رہتے ہیں، یہ ان میں سے کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہو، کچھ لکھا ہو؟ عمران خان تو 9 درجن کتابیں لکھ چکے ہیں، اب جیل میں بھی میرا خیال ہے کوئی ذہن میں کم از کم نوٹس وہ بنا رہے ہوں گے۔ تو کبھی ان چیزوں پہ یہ جو ہے لوگ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سینکڑوں قیدی ایسے ہیں جن کا جرمانہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک ہے۔ تو خیراتی ادارے جو ہیں، میری لوگوں سے گزارش ہے سب مل جل کر ان قیدیوں کے چھوٹے چھوٹے جرمانے ادا کریں تاکہ وہ آزادی پائیں، باعزت شہریوں کی سی زندگی گزار سکیں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں، ایک کمیٹی وہ بنا دیں، اس میں ضروری نہیں ہے صرف پارٹی کے لوگ ہوں، پارٹی کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، عمران خان فاؤنڈیشن کے تحت کچھ اور نیک نام لوگ بھی شامل ہوں، اور ایک اپیل کریں اور اس رقم کا تعین کریں کہ اتنی رقم چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے میں، شاید اس سے پہلے بھی یہ رقم جمع ہو جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سی اہم گفتگو کی انہوں نے کہا جس نے چوری کرنی ہو، یعنی جس پولیٹیکل پارٹی نے، پولیٹیکل گروپ نے، خاندان نے چوری کرنی ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا ملے اور سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ فریال تالپور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دبئی لیکس میں ان کی 5 جائیدادیں سامنے آئی ہیں، نیب ترامیم کے ذریعے وائٹ کالر کرائم کو NRO دے دیا گیا ہے، اور نیب کو ہم تو خود مختار ادارہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ خود نیب کا بھی احتساب ہو، جیسے برطانوی پولیس یعنی اسکاٹ لینڈ یارڈ میں الگ سے فراڈ اسکواڈ موجود ہے۔ محسن نقوی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ $5 ملین کی اس کی جائیداد ہے، اور مریم نواز کے فلیٹس تو خیر سبھی کو پتہ ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ اور انہوں نے نیب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت ہونا چاہیے اس کو۔ 22 اگست کا جلسہ انہوں نے کہا کہ اس کو ملتوی کرنے کے لیے منتیں کی گئیں، اور کہا کہ 8 ستمبر کو جلسہ کر لیں، اور یقین دہانی کرائی گئی کہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی، مگر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، تو ڈاکوؤں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جنہوں نے الیکشن میں ڈکیتی کی۔ انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ انہوں نے تفتیشی افسر کو کوئی دھمکی نہیں دی۔ انہوں نے یہ کہا، اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، جن لوگوں سے رابطہ کر کے ہم معلومات لیتے ہیں، کچھ تو اس میں بھلے لوگ ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے ایما پر غلط چیزیں فیڈ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، یہ ضرور کہا کہ نیب کے چیئرمین اور تفتیشی افسر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا تاکہ آئندہ وہ لوگوں کو انتقام کا نشانہ نہ بنا سکیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کو ڈنڈے کی نہیں انصاف کی ضرورت ہے۔ اور نیب ترامیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے، چھوٹی سی ایک اشرافیہ نے کروڑوں لوگوں کو یرغمال بنا رکھا، اور یہ آئین کے خلاف بھی ہے۔ دنیا کے کسی پارلیمنٹ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قوانین تبدیل کر کے چوریاں معاف کی گئی ہوں۔ پہلے مشرف اور پھر باجوہ نے نعرہ دیا۔ انہوں نے کہا میرے دور میں جنرل باجوہ کے تحت تھا نیب،
اور جیسے جاوید اقبال بتایا کرتے تھے کہ زرداری اور شریف خاندان کے خلاف اربوں روپے کے ریفرنس ہیں، مگر باجوہ صاحب کارروائی کرنے نہیں دیتے۔ انہوں نے فگرز بھی بتائے کہ جب سے نائب قائم ہوئی 1999 میں قائم ہوئی تھی، اور اس کے کچھ عرصے بعد فوراً ہی یا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پلی بارگیننگ کا وہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ 290 ارب روپے وصول کیے تھے 2017 تک، یعنی اگر 99 میں شروع کر دیا تھا تو 18 سال میں، اگر 1-2 سال کے بعد شروع کیا تھا تو 14-15 برس میں 290 ارب روپے وصول کیے تھے۔ ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپے وصول کیے گئے، اور اس کے بعد اب تک 1.5 کروڑ روپے۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کے وکلاء سے ان کی بات چیت تنہائی میں ہونی چاہیے، اور ان کی گفتگو کو ریکارڈ کرنے کے لیے خفیہ ایجنسیوں والے آلات نہ لگائیں، اور یہ کہا کہ اس سلسلے میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بیان حلفی لیا جا سکتا ہے۔ جسٹس صاحب کا حکم ہے اور قابل صد تعریف ہے، لیکن ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ حکومت ایسے ہی روادار اور قانون کی پابندی کرنے والی ہوتی تو پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرا دیتی، اور بعد میں بھی الیکشن میں جو اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ڈکیتی کی گئی، وہ اپنا وہ اس کی اجازت نہ، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ لوگ کو قانون کو ماننے والے ہوتے، اور صاف انہوں نے الیکشن کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ بھی ممکن تھا کہیں اگر یہ کوئی قاعدے قانون کو ماننے والے ہوتے کہ 17 سیٹوں والی پارٹی کا ایک وزیر اعظم بھی ہوتا۔ اس قدر گھبرائی ہوئی حکومت ہے، اس قدر گھبرائی ہوئی، اتنی خوف زدہ ہے کہ جلسے کی اجازت دی، جگہ کا تعین کیا، 2 دفعہ وہ جلسے کی جگہ کو بدل چکے ہیں۔ کل رات ایک دھینگا مشتی ہوتی رہی، 2 دفعہ جگہ بدلی، پھر وہاں سے ان کا سامان وغیرہ ٹرک وغیرہ یہ وہ لے گئے، کارکنوں کو گرفتار کیا۔ تو اس وقت تو یہ کہا تھا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، پارٹیوں کے لوگ ہیں، اور اس لیے انہوں نے اپنا آمادہ ہو گئے خان صاحب۔ اور اب جو ہے وہ ایک تو حلیم عادل صاحب کی مٹیاری میں قافلہ آ رہا تھا، کچھ دیر پہلے میں نے پتہ کیا تھا تو وہ روکا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ اور سندھ اور پنجاب میں ہر کہیں کارکنوں کو روکا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے جلسے کی آڑ میں پنڈی اسلام آباد میں بھی موٹر سائیکل والوں کو روکا جا رہا ہے، بعض لوگوں کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہیں بھی روکا جا رہا ہے۔ اور جناب وزیر اعلیٰ نے پنجاب پولیس کو حکم دیا اسلام آباد پہنچنے کا، اس میں پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے یہ کہا ہے کہ کیا پنجاب کو کچے کے ڈاکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے یہ وہ جانتے ہیں اگر اجازت دے دی گئی جلسے کی کھلے عام بالکل کوئی رکاوٹ، تو ایسا جلسہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا رخ ہی بدل جائے۔ شاہ محمود صاحب عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ مقدمات دائر کرنے والے دلائل کیوں نہیں دیتے، طول کیوں دے رہے ہیں مقدمات کو، اور خود حکومت پہلے تسلیم کرتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات التوا میں ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اگر ہم قصوروار ہیں تو ہمیں سزا دیں، اور کہا کہ عمر بھر ہم پہ مقدمہ نہیں ہوا، اب 55 مقدمے ہو گئے۔ اور یہ کہا، اور بالکل صحیح کہا، کہ میں تو اس دن کراچی میں تھا، ان کی اہلیہ بیمار تھی، وہ کراچی میں تھے۔ وہ کہا کہ میں قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی دے سکتا ہوں۔ ایک بڑی دلچسپ خبر یہ ہے، ایک قائمہ کمیٹی اس کی سینٹ کی، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے کچھ ایکسپرٹس نے بتایا، ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چرس میں کس قدر نشہ ہوتا ہے، اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جہالت کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اور کہا کہ ہم اسے تفریحی نوعیت کا نشہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے بعض، اور اگر اسے قانونی تحفظ دیا جائے تو $5 ارب کمائے جا سکتے ہیں۔ تفریحی نوعیت کا کیا نشہ ہے؟ برین سیل مرنے لگتے ہیں اس سے،
تمام منشیات کا یہ اثر ہوتا ہے، برین سیل جو ہے وہ مرنے لگتے ہیں اس سے۔ تو وہ ذالک کے دور کا ایک واقعہ یاد ہے، انہوں نے سائنسدانوں سے کہا کہ قرآن کریم میں ہے کہ فیہ شفاء للناس، شہد کے بارے میں، تو انہوں نے وہ سارا جو ڈیٹا اویلیبل تھا وہ دے دیا ان کو کہ اتنے منرلز ہیں، اتنے وٹامنز ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ تو یہ ایسے یہی ماہرین ہیں جی بھائی، اس کی اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے ادویات بنائی جا سکتی ہیں، کینسر میں بھی اس کی ادویات کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے جو اس کی چھال ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے بعض قسم کے ملبوسات بننے میں، تو جو دلیل کی بات ہے وہ کریں، یہ پتہ نہیں کس قسم کے ماہرین بلا لیے۔ ڈاکٹر عثمان کے فرزند جو ہیں، جو بہت دنوں سے اغوا ہیں، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، ان کی ایک نامعلوم مقام سے ان کی ایک ویڈیو آ گئی ہے جو سنائی گئی ہے کہ ابو یہ ڈرامے بند کریں، آپ کو پتہ ہے میں کہاں ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ باپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، اس کی حالت خراب ہے، کوئی اداکار ہے جو پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ سامنے آئی کہ باپ بیٹے کے درمیان کوئی اختلاف ہو یا وہ رنجیدہ ہو۔ اگر رنجیدہ ہوتا تو وہ کہتا کہ میں تو آپ سے ناراض ہو کے آیا ہوں۔ تو ظاہر ہے انڈر پریشر یہ بیان اس سے دلوایا گیا ہے۔ صدر زرداری صاحب نے اسلام آباد میں جلسوں کے مقامات متعین کرنے کے بل پر دستخط فرما دیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بل منظور ہو گیا ہے کہ اگر جناب پہلی دفعہ بغیر اجازت جلسہ کے تو 3 سال قید، پھر 10 سال۔ وہ جلسے کے مقامات کس لیے متعین کیے ہیں؟ پی ٹی آئی کو تو آپ نے اجازت شہر میں دینی نہیں ہے، اور جہاں دی ہے وہاں آپ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، خوف سے آپ مرے جا رہے ہیں، اور مستقبل آپ کا کوئی ہے نہیں۔ جیسے ہی کوئی الیکشن ہوگا، ایک دن تو پھر الیکشن ہوگا، ایک دن تو عوامی دباؤ بروکار آئے گا، آپ کے لیے تو اس ملک میں رہنا مشکل ہوگا۔ یہ کیا آپ جلسے کے مقامات متعین کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب جو ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ سیکرٹری رؤوف حسن نے بھی، سیکرٹری انفارمیشن رؤوف حسن صاحب نے بھی درخواست کی ہے کہ انہیں سبکدوش کر دیا جائے۔ میں نے آپ سے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ جو صورتحال ہے پارٹی میں اور جس طرح کی دھڑے بندی ہے اور ایک دوسرے کی مخالفت ہے، تو بڑی تبدیلیاں عہدوں میں ہوں گی۔ تو وہ اطلاع یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کے عہدے پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مقرر کیا جائے گا، اور سیکرٹری اطلاعات کے لیے وقاص اکرم کا نام تجویز کیا جا رہا ہے، مگر وہ معذرت کر رہے ہیں۔ ویسے وہ بہترین سیکرٹری اطلاعات ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بہت وضاحت سے، اور کوئی ابہام رہنے نہیں دیتے، بڑی خاص ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ پارلیمانی اور سیاسی قیادت کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا خان صاحب نے۔ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی امور کے نگران ہوں گے، اور عملی سیاست کی ذمہ داری سلمان اکرم راجہ صاحب کے۔ اب پتہ نہیں ان کی وکالت کا کیا بنے گا، جوان آدمی ہیں۔ تو رؤوف حسن کی سربراہی میں تھنک ٹینک بنایا جائے گا جو حکومتی کارکردگی پر وائٹ پیپر شائع کرے گا۔ ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے جناب کہ پاکستان کے سمندر میں تیل اور گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، دنیا کا 3را بڑا ذخیرہ، غالباً سمندری ذخیروں میں کہا گیا ہوگا، جو 3 سال کی کوششوں کے بعد دریافت ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے احتیاط کے ساتھ کرنے چاہیے جب یہ 100% یقینی ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے چنیوٹ میں کیا دعویٰ کیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ بے بہت ہم تو لوہے کی تلاش میں تھے، اور تانبا بھی نکل آیا اور سونا بھی نکل آیا، ایک چونی کا سونا نہ تانبا نہ لوہا، کچھ نہیں نکلا وہاں سے۔ اور خان صاحب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ کراچی کے قریب سمندر میں تیل نکل آیا، انہوں نے بھی کہہ دیا۔ میں نے اسی وقت ان کے ایک وزیر سے رابطہ کیا جو بہت ان کے قریب تھے، انہوں نے کہا بھائی کنفرم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں یقین دلا دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ، میں نے آپ سے عرض کیا، انتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہوتے ہی سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔
ہیٹی میں انہوں نے کہا اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے امید ظاہر یہ کی ہے کہ نئے وزیر خارجہ کے نئے وزیر صدر کے حلف اٹھانے سے پہلے 5 نومبر کو الیکشن ہوتے ہیں اور 20 جنوری کو حلف اٹھاتا ہے امریکی صدر، تو اس سے پہلے یہ ہو جائے گا۔ منصوبہ یہ تھا کہ سعودی عرب مانے گا اور عرب ممالک مانیں گے، اور باجوہ صاحب کو قرائن یہ ہیں کہ آمادہ کر لیا گیا تھا کہ پاکستان بھی تسلیم کر لے۔ جب عرب ممالک تسلیم کرتے اور ان کے ساتھ کرتا پاکستان تو وہ اتنا شدید رد عمل شاید نہ ہوتا۔ اب تو حالات بدل گئے، اب تو خود اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، مغربی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں، تو اب تو اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا، باقی سعودی عرب تسلیم کرے گا تو وہ کہہ چکے ہیں اپنا پرنس محمد بن سلیمان کہ میری زندگی خطرے میں ہے اس سے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے جیو نیوز کے مطابق کہ 9 مئی اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے عمران خان کے خلاف شواہد جمع کر لیے گئے ہیں، لیکن ابھی انہیں فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور فوجی عدالتوں میں شہریوں پر مقدمہ چلانے کا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں کہہ۔ لیکن بہرحال ایک بات واضح ہے، اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو وہ طوفان اٹھے گا جو کسی کے نہیں سنبھالا جا سکے گا۔ ایک خبر یہ ہے کہ قذافی اسٹیڈیم میں وہ انکلوجر ہیں، مختلف کوئی جگہ بنائی گئی ہیں الگ الگ مختلف کھلاڑیوں کے نام پہ، اس میں عمران خان کے نام پہ جو انکلوجر تھا وہ منہدم کر دیا گیا ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب کا کارنامہ ہے، ان کی تصاویر پہلے ہی تمام جگہ سے ہٹا دی گئی تھی، کرکٹ کی تاریخ سے ان کا نام بھی نکال دے محسن نقوی صاحب، اور ان کا بلہ تھا اور جوتے تھے وہ جلا دیے گئے ہیں۔ وہ جوتے جو پہن کر وہ کھیلتے تھے آخری دنوں میں، یعنی جس میں ورلڈ کپ انہوں نے جیتا، اور بلہ جو تھا ان کا جس سے آخری دنوں میں ان کے پاس تھا، تو وہ جو ہے وہ جلا دیے گئے ہیں محسن نقوی صاحب سے۔ یعنی کیا عجیب آدمی ہے، قبرستان میں جاتا ہے اپنے یعنی فادر ان لا کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو کہتا ہے میرے لیے قالین بچھاؤ۔ عجیب و غریب آدمی، ہاں جی۔ اور بلوچستان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو سچوں کی مار ہے، ہاں جی۔ اتنا چھوٹا سا دماغ، اور کیا ذمہ داری اس کو سونپ دی ہے، کرکٹ کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے، چند مہینوں میں تباہ کر دیا، کوئی دیر لگائی نہیں۔ وفاقی حکومت نے نہایت اجلت میں 53 ارب روپے کے نواز شریف کینسر اسپتال کی منظوری دے دی ہے، حالانکہ اس کا قابل عمل ہونے کی یعنی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی جاتی ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ اتنا پیسہ ہے کہ اس سے جنوبی پنجاب میں جہاں بڑا پرابلم ہے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، ملتان ڈویژن میں، اور ملتان میں تو چلیے کچھ بندوبست ہے، اور بہاولپور ڈویژن میں ہسپتال 3 بنائے جا سکتے تھے، اور اس میں کینسر کے شعبے بھی بنائے جا سکتے تھے تاکہ دباؤ جو ہے وہ کم ہو۔ اس وقت تو شوکت خانم نے، لیکن وہ عمران خان ایک تو ان کے حساب پہ سوار ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہم بھی کریں گے، اور بس وہ شعبدہ بازی۔ اور یہ کس کو یقین ہے کہ یہ 53 ارب روپے اسی پہ خرچ ہوں گے؟ ان کا ریکارڈ تو حکومتوں کا یہ نہیں ہے، اور خدا کرے اسی پہ خرچ ہوں اور اس کا حال باقی سرکاری اسپتالوں جیسا نہ ہو۔ 190 ملین جو میں نے آپ سے کہا عمران خان کی رہائی کا امکان قانون دان ظاہر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی تو سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے نیب ترامیم کے بارے میں پیش کیا گیا، اس کی روح سے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بریت کی درخواست دائر کرنی چاہیے اور عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بشرا بیوی بھی رہا ہو سکتی ہیں۔ تو عدالت نے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ بہرحال وہ جو فیصلہ آنے والا مخصوص سیٹوں کا بہت کچھ انحصار اس پہ ہے، معلوم نہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے اس میں الیکشن ڈکیتی جو ہے اس کی تحقیقات کا بھی ہو، اس میں مخصوص نشستوں کے بارے میں تو بہرحال واضح فیصلہ ہوگا، الیکشن کمیشن جو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے قاضی صاحب کے رویے کے بارے میں بھی کوئی چیز ہو، اس میں بھی منحصر ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ،
بہت خبریں زیادہ تھی، وقت ظاہر ہے زیادہ لگتا ہے. بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے.